السلام علیکم۔ عربی زبان میں دین کا مفہوم پہلا وہ یہ ہے کہ نظام زندگی اور طریقے زندگی میں فرما برداری، غلامی، اطاعت کی جائے، دوسروں پر اپنا فیصلہ نافذ کیا جائے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی راست و ملت ہے، ورنہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار اور بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکرا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پکڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، جو کسی تھان یعنی آستان پر ذبح کیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی بات تھی یہ۔ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب کام فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے یا پسند کر دیا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اہل کتاب سے مراد ہے عیسائی اور یہودی، کہ ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ رہنا اور ان کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، یہ باقی تفصیل المائدہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 5 میں آپ دیکھ لیں۔ اس سے معلوم ہوا یہ سب احکام شریعت دین ہیں۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور کچھ اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا ہو۔ یہ سورہ التوبہ میں 29ویں آیت ہے۔ اس کے اندر یہ والی جنگ نہیں ہے جو تلواروں کی جنگ ہوتی ہے، یہ معاشرت کی جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے نا کہ مہنگائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم اور اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بنا، یعنی اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حرام حلال کے ان احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اس کے رسول نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زانیہ مرد اور عورت دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔ النور سورہ آیت نمبر 2۔ یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ کے دن میں پکڑ لینے کا مجاز نہیں تھا۔ یہ حضرت یوسف کی بات بتائی جا رہی ہے، جو اس وقت جو ان پہ الزام لگا تھا تو بادشاہ کے دین کے حساب سے فیصلہ ہوا تھا۔ یہ سورہ یوسف کی 76ویں آیت ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں تو آپ ساری بات آپ کو پتہ چل جائے گی۔ مگر اس سے بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فوجداری قانون بھی دین ہے اور فوجی عدالتیں شرعی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے لیے ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ عبادت ہے جو صحیح اور درست ہے، اور وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس بندگی اور غلامی میں اپنے آپ کو سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے خود کوئی طریقہ ایجاد نہ کرے۔ جیسے آج کل نئی نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہے، ثواب کمانے کے نئے نئے باتیں، نئے نئے طریقے جو ہمارے رسول نے بتایا اور اللہ نے جو قرآن میں بتایا اس کا عمل بالکل نہیں ہو رہا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ اس کی طرف بات ہوئی ہے۔ کم و بیشی کے بغیر صرف اس کی پیروی کریں، اور اس طرز فکر و عمل کا نام بھی دین ہے۔ یہ نہیں کہ نئی نئی باتیں آپ لی ہیں اللہ کے نام پر۔
یا رسول کے نام پر. اللہ کی طرف سے جو پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے دنیا کے کسی گوشے اور کسی بھی زمانے میں آیا ہو وہ دین اسلامی تھا. اور جو کتاب بھی دنیا کے کسی زمان اور قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلامی کی تعلیم دی ہے. اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کم و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب ہیں نوع انسانی میں رائج کیے گئے ہیں، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق کے فائدے اور امتیازات حاصل کرنا چاہے اور اپنی خواہش اور مطابق دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کرے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت سے انکار کرے اللہ کو اس سے حساب لینے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ آل عمران آیت نمبر 19. قرآن کریم 21واں پارہ سورہ روم کے 4 رکوع میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تو یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دے. خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں. بس سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اس وقت غالباً یہی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہارے لیے پسند کر لیا اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ پر خدا کریم نے کمال کو پہنچایا ہے، رب کی فطرت سلیمہ پر وہی قائم ہیں جو اس دین اسلام کے پابند ہیں، یعنی توحید پر ہیں. رب نے تمام انسانوں کو بنایا ہے. روز اول میں اس کا اقرار کرا لیا گیا تھا کہ کیا تم میں سب کا رب میں نہیں ہوں. سب نے اقرار کیا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. خداوند کریم نے اپنی ساری مخلوق کو اپنے سچے دین سے پیدا کیا ہے. گو کہ اس کے بعد لوگ یہودی، عیسائی، ہندو، سیکولر وغیرہ چلے گئے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں بھی سنی اور شیعہ. میرا تعلق اہل سنت سے، اس لیے میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں. اہل سنت میں بھی اتنے فرقے، اتنی باتیں جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں، دھڑا دھڑ برائیاں چل رہی ہیں، زیر اختلافات چل رہے ہیں. یہ نشاندہی ان باتوں کی طرف کی گئی. آپ لوگوں نے اس سے پہلے مجھ سے صرف ایک بات یہ کہتے رہتے تھے آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی یہ اس قسم کی معلومات کی جا رہی ہیں. یہ میری آخری ویڈیو تھی جو میں نے اس طریقے سے کی. اب جو ہے نا سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں نے عبداللہ کی وجہ سے یا عبداللہ سے محبت کرتے تھے، آپ نے میری گفتگو سنی اور اللہ کا شکر ہے بہت صحیح طریقے سے سنی. اس سے مجھے جو ہے نا ہمت بڑی ہے، جو میں اب اصلی بات کی طرف آ رہا ہوں. انشاءاللہ میں جو اس کے بعد ویڈیو بناؤں گا، پہلے میں اپنے متعلق بتاؤں گا میں کیا ہوں، میری تعلیم قابلیت کیا ہے، میں کیا ہوں، کس طریقے سے ہوں، میں اس کو بتاؤں گا. پھر یہ بتاؤں گا میرا مقصد کیا ہے. میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اللہ کا شکر ہے کہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے، نئی نئی سوچیں آ رہی ہیں میرے دماغ میں. سوالوں کے جوابات جو عام طور پہ آ رہے ہیں وہ جوابات میں آ رہے ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ عبداللہ کی شہادت ہے، جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے مشر راہ بنے گا. انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیجیے، آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے. ہماری جتنی بھی معلومات جو کچھ ہوگی اس کا ثواب سب سے پہلے عبداللہ کو پہنچے گا، عبداللہ کے بعد آپ لوگوں کو اور ہمیں بھی پہنچے گا. یہ آپ کا احسان ہوگا عبداللہ کے اوپر کہ اب جو ہماری گفتگو ہے وہ آگے بڑھائیں، کیونکہ فرقوں سے ہٹ کر ہوگی. اور جو ہے نا جو اصلی دین ہے وہ بتاؤں گا. میں قرآن کا دین بتاؤں گا. قرآن کے اللہ کا شکر ہے میری معلومات بہت زیادہ ہے. میں ہر بات کی تشریح بتاؤں گا. جب بتاؤں گا وہ قرآن آپ خود جا کے پڑھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گی. یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں قرآن میں یہ کی جگہ آدمی تلاش کرتا رہتا ہے. آپ میرے بیٹے کے اوپر، اپنے دوست، اپنے بھائی عبداللہ کے اوپر احسان کریں، اسے کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتا ہے. انشاءاللہ یہ احسان اس کے اوپر کریں گے. جو نیکیوں کا ایک اس کی طرف سیلاب جائے گا تو یہ سیلاب نیکیوں کا آپ کو اور ہماری طرف بھی ریٹرن میں آئے گا. احسان کا بدلہ احسان ہی ہے انشاءاللہ. اب یہ اس کے بعد جو میں ویڈیو کروں گا اس کو ریکارڈ کا حصہ کرنا، یہ آپ کے بعد میں کام آئیں گی جب ہم نہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.